السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدوم المشائخ بقیت السلف عمدۃ الخلف حضرت سید شاہ محمد مختار اشرفی جیلانی المعروف سرکار کلاں، سجادہ نشین آستان عالیہ اشرفیہ حسنیہ کے چوچھا مقدسہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم آج اس مختصر سی گفتگو میں حضور مخدوم المشائخ کی علمی وجاہت اور فقہی بصیرت پر کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ کشوشا مقدسہ میں ایک دن آپ کے استاذ مکرم اچانک پہنچتے ہیں۔ جامعہ میں تعلیم جاری تھی۔ یکایک چھٹی کا اعلان کر دیا گیا کہ اس جامعہ کے عظیم سپوت کے عظیم استاذ آئے ہیں، لہٰذا ان کی آمد کی خوشی میں آج تعطیل ہے۔ پھر کیا تھا، ایک خوشی استاذ کی تشریف آوری کی اور دوسری اس عظیم سپوت کے سر پر دستار فضیلت سجنے کی۔ آنن فانن اس عظیم الشان طالب علم کی دستار بندی کی کارروائی ہو گئی۔ یوں عمدۃ الخلف بقیت السلف پروردہ چہار محبوبہ غواص بحر حقیقت واقف اسرار طریقت عالم علوم شریعت مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو المسعود سید شاہ محمد مختار اشرفی جیلانی قدس سرہ کے سر پر دستار فضیلت بدست اقدس فخر الاماثل صدر الافاضل مفسر قرآن کریم خسرو دربار اشرفی حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی قدس سرہ العزیز باندھی گئی۔ اس اعتبار سے 9 اگست 1936 عیسوی مطابق 21 جمادی الاولیٰ 1355 ہجری بروز دوشنبہ اہل سنت و جماعت کا عظیم ادارہ جامعہ اشرفیہ کچھوچھا مقدسہ جو سن 1340 ہجری میں قائم کی گئی تھی، اس کا ایک عظیم دن تھا، اور ٹھیک 15 دن بعد یعنی اس دستار بندی کے 15 دن بعد 6 جمادی الاخرہ 1355 ہجری کو ہم شبیہ غوث جیلاں مجدد سلسلہ اشرفیہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ہاتھوں سے آستان عالیہ اشرفیہ کا جانشین بنایا اور اعلان فرمایا کہ اب اشارہ غیبی سے اس فرمان و اعلان کے ذریعے سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ نور نظرم عصائے پیرم مولانا سید شاہ محمد مختار اشرفی جیلانی زاد اللہ علمہ و عرفانہ میرے بعد سجادہ نشین جادہ اشرف السمنانی خاندان حسنی سرکار کلاں کے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان موجود تھے۔ یعنی اس طرح سے آپ اگر غور کریں گے تو دستار بندی جو فضیلت کی تھی اور یہ جو سجادہ نشینی کی دستار بندی تھی، اس دونوں موقع پر وہ حاضر تھے۔ اور آپ ان دونوں دنوں کا دیکھیں تو اس طرح محض 21 سال کی عمر میں آپ عالم شریعت کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت کے تاج سے بھی سرفراز ہوئے۔ یہ تاریخی واقعہ بیان کر کے ہم آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آپ دستار بندی سے پہلے ہی مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے۔ آپ کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق آپ نے سب سے پہلا فتویٰ 2 جمادی الاولیٰ 1355 ہجری چہارشنبہ کو تحریر فرمایا تھا۔ آپ کی علمی وجاہت اور فقہی بصیرت آپ کے فتووں سے واضح ہے۔ غیر منقسم ہندوستان سے آنے والے استفتاؤں کے جوابات تحریر فرمائے۔ علم حیات و توقیت اور بڑے بڑے الجھے ہوئے مسائل کو اپنے ناخن تدبیر سے ایسا سلجھایا کہ مستفتی کو اطمینان بخشی کا اظہار کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام تو عوام، علماء نے بھی اپنے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور اس کے جوابات حاصل کیے۔ اختلاف مطالعے کی صورت میں رؤیت ہلال کے تعلق سے علماء پاکستان نے آپ سے رجوع فرمایا۔ آپ نے مدلل انداز میں جواب تحریر فرمایا
باطل عقائد و نظریات کے حامل عناصر نے جب بزم خیش عمارت شرعیہ جیسی اسلامی نام سے گمراہ کن مراکز قائم کیے اور عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کے متعلق تقریباً 10 سوالات، اور اس میں ایک سوال فَلْيَلْتَمِسُوا وَلِيًّا مُسْلِمًا کے متعلق بھی تھا، یعنی اپنے ایک مسلمان ولی کی پیروی کرو، اس طرح سے۔ تو آپ نے ان 10 سوالات کے جوابات کتب فقہ میں پھیلی ہوئی ایک لمبی چوڑی بحث کو محققانہ اور مدققانہ انداز میں سمیٹتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا کہ والی کے لیے اسلام اور ولایت عامہ ضروری ہے، اور عمارت شرعیہ والوں کے پاس یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ آپ نے اپنے دلائل سے اس کے بطلان اور گمراہیت کو آشکارا فرما کر عوام الناس کو گمراہیت کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا۔ مذکورہ فتاوی کے تعلق سے مولانا سید ممتاز اشرفی پاکستان نے فرمایا، اس فتویٰ کے تفصیلی مطالعہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے وہی طرز استدلال اپنایا جو صاحب کنز الدقائق نے اپنایا ہے۔ یہ حضور سرکار کلاں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ایک استفتاء آیا تھا نا، یہ ایک صاحب تھے جو نینی تال سے تعلق رکھتے تھے، مستفتی کا نام ہے حکیم محمد اسماعیل رضوی۔ انہوں نے مدرسہ امینیہ دہلی کے نائب مفتی سے سوال کیا تھا، اور اس نائب مفتی نے مسجد کی زائد رقم کے تعلق سے مسئلہ تحریر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے مسجد پر خرچ کر سکتے ہیں۔ مستفتی کو جب اس پر اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے وہ استفتاء اور اس کے جواب کو حضور سرکار کلاں کے پاس بھیجا اور آپ سے رجوع کیا، جواب کا طالب ہوا کہ آپ اس تعلق سے کوئی جواب دیجیے۔ تو آپ نے اس کا مدلل اور مسکت جواب تحریر فرمایا اور دلائل و براہین کے ذریعے مفتی مذکور کی بلیغ طریقے سے رد فرمائی اور اس کو غلط ثابت کیا۔ آپ کے استاذ نے جب یہ فتویٰ دیکھا، حضور سرکار کلاں کے استاذ نے، اور اس جواب کو ملاحظہ فرمایا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے جو جملے لکھے تھے آپ اسے غور فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، نعم الجواب ھذا واثبت حمق المجیب الاول باحسن الطریق، یعنی یہ بہت ہی اچھا جواب ہے، اور جو پہلا جس نے جواب دیا تھا جو نائب مفتی ہے وہاں کا، اس کی بیوقوفی اور جہالت کو آپ نے اچھی طرح سے ثابت کیا ہے۔ یہ جملہ حضرت مفتی محمد آل حسن اشرفی نعیمی سنبھلی کا ہے، جو حضور سرکار کلاں کے استاذ رہ چکے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور سرکار کلاں جب بھی فتویٰ لکھا کرتے تھے تو اولاً قرآن، پھر احادیث اور بعد میں اقوال صحابہ اور فقہا پیش فرماتے تھے، پھر علماء ربانیین کے واقعات سے اس کی وضاحت فرماتے تھے۔ آپ نے بلا تحقیق کبھی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے واقعہ کی تحقیق کرتے، پھر حکم شرع بیان کرتے تھے۔ خصوصاً جب کسی کے عقائد و نظریات کے تعلق سے سوال ہوتا تو آپ جب تک اس کے عقائد و نظریات سے مطمئن نہ ہوتے حکم شرعی بیان نہیں کرتے، اور اگر جواب دیتے بھی تو اس طرح کہ سائل حالات کا جائزہ لے کر خود بھی حکم شرع جان جائے۔ مثلا ایک مرتبہ سوال آیا کہ عنایت اللہ مشرقی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، اس کے عقائد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے لکھا، موصوف کی کوئی تصنیف اب تک نظر سے نہ گزری جس سے ان کے عقائد معلوم ہوں۔ سنا ہے کہ وہ بے دین شخص ہے، لہذا مسلمان بغیر تحقیق تام اس کو اپنا پیشوا نہ بنائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانظروا امن تاخذون دینکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس سے اپنا دینی علم حاصل کرتے ہو اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لو۔ آگے لکھتے ہیں آپ، سنا ہے کہ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خاں صاحب مد ظلہ العالی نے ان کے عقائد کی تحقیق فرما کر بریلی میں فتویٰ شائع فرمایا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے اس فتوے کے جواب میں لکھا تھا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے فتویٰ دینے میں احتیاط کرتے تھے، اور اگر کسی نے اس تعلق سے کوئی فتویٰ دیا ہے تو آپ مستفتی کو اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔
آپ کے بیان کردہ مسائل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مسئلہ کو فقہی عبارت سے ضرور مزین کیا، وہ مسئلہ عام ہی کیوں نہ ہو، اس پر فقہ و حدیث کے حوالے ضرور درج کیے ہیں، بلا دلیل بغیر حوالے کے کوئی جواب لکھ کر اپنی ذات اور شخصیت کو بطور دلیل و حجت لوگوں کے سامنے کبھی پیش نہیں کیا۔ جب بھی لکھا فقہا کے اقوال نقل کی، حدیث و قرآن کی عبارتیں پیش کی۔ مسائل کی تسہیل بھی ایک فقیہ و مفتی کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ حضور سرکار کلام نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں یہ خوبی بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب۔ اس تعلق سے آپ نے استفتاء کا جو جواب مدلل اور محققانہ انداز میں لکھا ہے اور پھر آسان اور سلیس انداز میں جو بیان فرمایا ہے وہ یوں ہے، اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ مسائل کو آسان انداز میں بیان کرتے تھے۔ آپ نے لکھا ہے کہ دارالحرب کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جہاں احکام کفر شائع ہوں اور احکام اسلام بالکل جاری نہ ہو سکے، بعض احکام مسلمانوں کے جاری ہوں اور بعض احکام کفار کے، تو اس وقت دارالحرب نہ ہوگا۔ اب بحمدہ تعالی ہندوستان میں بہت سے احکام اسلام کے جاری ہیں، مسجدوں میں بالاعلان اذان دی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، حج و زکوٰۃ وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہندوستان دارالاسلام ہے نہ کہ دارالحرب۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کتنی آسان انداز میں آپ نے اس فتوے کو تحریر فرمایا تھا۔